بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑی سمارٹ موو کھیلی اور سمارٹ موو یہ تھی کہ انہوں نے پوری اپوزیشن کو ایک ٹیبل کے اوپر بٹھا دیا، اور اس میں سب سے بڑی کامیابی مولانا فضل الرحمان کا چل کے اسد کیسر صاحب کے گھر آنا تھا۔ اب یہ نہیں ایک تحریک انصاف صرف حکومت سے مذاکرات کرے گی، اپوزیشن میں بیٹھے گی، نہیں، ان کا جو احتجاج ہے، جو مزاحمت کی سیاست ہے، وہ جاری رکھیں گے۔ عالیہ حمزہ کو اور جنید اکبر کو لائے جانے کا مقصد یہی تھا کہ دونوں طرف چلیں گے اور اپنی جو ان کی اپنی پارٹی کی طاقت ہے اس کو بھی استعمال کیا جائے گا، اپوزیشن کے الائنس کو بھی استعمال کیا جائے گا۔ لیکن حکومت میں بے چینی ہے بہت ساری معاملات کے اوپر، جس طرح سے آج بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی تو ایک خط گیا ہے اور اس خط سے پریشانی ہے، اور پھر ان کی پریشانی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک دوسرا خط بھی جا رہا ہے۔ اب اس خط کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ جو آرمی چیف کو عمران خان نے پہلا خط لکھا تھا، شاید اس میں کچھ پوائنٹس مس ہو گئے تھے، اور وہ پوائنٹس مس ہونے کی وجہ سے اب دوسرا خط بھی جائے گا اور اس کے اندر باقی جو چیزیں ہیں وہ ساری دور ہو جائیں گی۔ خیر، وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ اس دوران حکومت کے کیمپ کے اندر پریشانی محسوس کی گئی اور پھر فیصلہ یہ ہوا کہ حکومت خود چل کے مولانا فضل الرحمان کے گھر جائے گی۔ مقصد تو یہی ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کا اتحاد بن نہ پائے۔ اس پہ ایون آج خواجہ آصف جو ہیں وہ اے بی این نیوز کے شو میں لینا شگری کے ساتھ بیٹھ کے کہہ رہے تھے جی مولانا فضل الرحمان کا بڑا تجربہ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی جو لمبی رفاقت ہے وہ نہیں چلے گی۔ جناب، نہیں چلے گی تو آپ کو اتنی پریشانی ہے کیا؟ آپ تو ہر بات کے اوپر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایون اس بات کے اوپر بھی آپ پریشان تھے کہ دیکھیں جی پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دروازے بند نہیں کیے تھے، لیکن پی ٹی آئی نے تمام لیمٹس کراس کر دی ہیں۔ آپ کی کوئی ایک پریشانی تو نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں ہماری طرح اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں، آپ کہتے ہیں کہ ملاقاتیں کیوں ہوئیں؟ تو اطلاعات یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سے آج شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم درخواست کی کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے اس ملاقات سے پہلے کہ شہباز شریف ان سے ملنے آتے اور تاثر یہ جاتا کہ دیکھیں جی اپوزیشن کے کیمپ کے اندر جو ہے وہ دراڑ پڑ گئی ہے اور حکومت نے مولانا فضل الرحمان کو منا لیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے اپوزیشن کو اعتماد میں لیا، ان کے رہنماؤں کو بتایا کہ شہباز شریف جو ہیں ان سے ملنا چاہتے ہیں، اور اس بارے میں مصطفیٰ نواز کھوکر نے تصدیق کی کہ مولانا فضل الرحمان نے خود اپوزیشن کے رہنماؤں کو بتایا ہے کہ شہباز شریف ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں ملاقات سے تو نہیں روک سکتا، ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو کل ہماری موقف میٹنگ میں تھا، آج بھی وہی مولانا صاحب کے سامنے ان کے سامنے رکھا جائے گا، شہباز شریف کے سامنے، جس میں بڑی دو سادہ سی باتیں ہیں۔ الیکشن کمیشن استعفیٰ دے، گھر جائے اور ایک آزاد الیکشن کمیشن بنایا جائے اور ملک کے اندر نئے الیکشنز کروائے جائیں۔ اب یہ جو ملاقات ہے، اس ملاقات کے دوران کیا ہوا، جو میں کہہ رہا ہوں کہ پریشانی تو ہے اور بہت زیادہ ہے، ورنہ اس ملاقات کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو مولانا صاحب کو بھی پتا تھا کہ بنیادی طور پہ وہ دینے کچھ نہیں آئے، لیکن جو مولانا صاحب کی جھولی میں ہے اور مولانا صاحب کے اینڈ پہ جو چیزیں ہیں وہ ان کو سبوتاژ کرنے آئے ہیں یا ان کو چھیننے آئے ہیں۔ تو پھر ہوا کیا کہ جب یہ درخواست ہو گئی، ملاقات بھی ہو گئی، تو مولانا نے ذرائع کے مطابق اس ملاقات کے دوران یہ کہا کہ آپ صرف اپوزیشن گرینڈ الائنس کے اجلاس کو سبوتاژ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کے علاوہ اس ملاقات کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ پھر شہباز شریف بس اس پہ ہنسے، اور ہنسنے کا مطلب یہی تھا کہ ہم باہر تو جسچر یہی دیں گے نا کہ ہم آپ کو انگیج کر رہے ہیں، تو ساری باتیں، لیکن کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنی انہی باتوں کے اوپر قائم ہے اور وہ بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، جس کی ایک بنیاد آپ جانتے ہیں کہ 8 فروری کو ان کا احتجاج ہے، وہ یوم سیاہ منا رہے ہیں، جماعت اسلامی بھی اس دن یوم سیاہ منائے گی۔ اب اس دن ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ حکومت نے 8 فروری کو قومی سطح کے اوپر سوگ کا دن منانے کا اعلان کیا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ پرنس کریم آغا خان جو ہیں اسماعیلی جو ہمارے دوست ہیں، ان کے وہ پیشوا تھے، تو ان کے انتقال کے اوپر جو ہے یہ اس سلسلے میں پاکستان سرکاری طور پہ یوم سوگ منائے گا، چونکہ وہ پاکستان کے بڑے دوست تصور کیے جاتے ہیں، تو اس دن پاکستان کا جو پرچم ہے وہ سر نگو رہے گا۔ تو وہ چیزیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن تحریک انصاف کے جہاں تک جلسوں کی بات ہے اس میں 2 خبریں ہیں۔ ایک خبر لاہور سے ہے اور لاہور سے صاف انکار ہو گیا ہے،
ہوا یہ کہ لاہور ہائی کورٹ میں پہلے انہوں نے ڈی سی کو درخواست دی، ڈی سی نے بات نہیں مانی تو وہ چلے گئے لاہور ہائی کورٹ نے ڈی سی کو آج کہا کہ آپ شام 5 بجے تک جو ہے وہ ان کے درخواست کا فیصلہ کریں۔ وہ خیر کوئی 4 بجے آئے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے گا، اور کوئی 9 بجے تک وہ انتظار کرتے رہے 4-5 گھنٹے، تو کوئی ڈی سی کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوا۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ اگر آپ جس ملک میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی کوئی وقت یا حیثیت نہ ہو، اس ملک میں لاہور شہر کا ڈی سی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کوئی وقت نہیں دے گا، اور ایز آف دس مومنٹ ان کی جانب سے کچھ نہیں کیا گیا۔ تو پھر تحریک انصاف کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ تحریک انصاف نے پھر یہ کیا ہے کہ دوسرے لفظ میں وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے لاہور سے جلسے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور 8 تاریخ کو ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹرائی سیریز ہو رہی ہے پاکستان ساؤتھ افریقہ نیوزی لینڈ کی، اور اس دن لاہور میں میچ ہے۔ تو تحریک انصاف کو اس کا بھی آئیڈیا ہے کہ یہ اس کی پلی بھی لیں گے اور بہانہ بھی بنائیں گے کہ یہ تو تحریک انصاف میچ کو روکنا چاہتے ہیں۔ تو تحریک انصاف نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی پورے پنجاب کو ہم جلسہ گاہ میں تبدیل کر دیں گے، اور جو شمالی پنجاب ہے جس میں یہ اٹک اور پنڈی یہ سارا آگے آتا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان 10 اضلاع کے لوگ جو ہیں جو خیبر پختونخوا سبابی میں جلسہ ہو رہا ہے وہاں پہ جائیں گے، اس میں شرکت کریں گے، اور جو باقی پنجاب کے علاقے ہیں جس طرح وسطی پنجاب ہے، مغربی پنجاب ہے یا جنوبی پنجاب ہے، وہاں پہ یہ ہوگا کہ جو تمام کارکنان ہیں وہ اپنے حلقوں میں، وہ صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے یا قومی اسمبلی کا حلقہ ہے، ایم پی ایز اور ایم این ایز یا ٹکٹ ہولڈر جو ہیں اس کو لیڈ کریں گے اور وہ وہاں پہ احتجاج کریں گے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ مومنٹم کر پاتے ہیں، کیونکہ پنجاب پولیس چھاپے مار رہی ہے، ان کو روکنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر خیبر پختونخوا کے حوالے سے، جو کہ وہاں پہ تحریک انصاف کا ثوابی جلسہ ہے، تو خیبر پختونخوا کے جو تمام اضلاع ہیں وہاں پہ پولیس، تعلیمی اداروں اور ضلعی انتظامیہ کے افسران کو اس بارے میں ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ جناب آپ 8 فروری کے جلسے میں شرکت نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا بات ہے؟ تحریک انصاف یا کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ان کے جلسے میں ہونا چاہیے، لیکن اس میں ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں نیا آئی جی لگایا گیا ہے۔ عمران خان نے اپنے پیغام کے اندر یہ کہا ہے کہ میں علی امین کو خصوصی ہدایات کر رہا ہوں کہ صوبے کے عوام کے حقوق کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر خیبر پختونخوا میں بھی ہمارے کارکنان کو یہ سب برداشت کرنا پڑا، اس کی ذمہ داری صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ پر ہوگی۔ ہمارے کسی ورکر کے خلاف کوئی زیادتی ہوئی تو فوری ایکشن لے کر آئی جی کو فارغ کرنا ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے تحت کسی بھی صوبے کے آئی جی اور چیف سیکرٹری کی تقرری صوبائی حکومت کی ثوابدید ہے۔ ایک مرتبہ پھر آئین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے صوبائی حکومت کے دیے گئے 3 ناموں کو اپنے پاکٹ لاس کے ذریعے ردی کی ٹوکری میں پھینک کر خیبر پختونخوا میں وفاق کی مرضی کے آئی جی کو انسٹال کر دیا گیا ہے۔ اب اس سارے معاملے کے اوپر ہوا کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں، انہوں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے عمران خان کے پیغام کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے ساتھ لکھا ہے کہ خیبر پختونخوا میں نہ کسی کی جرت ہے اور نہ ہمت ہے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی، سیاسی انتقام یا سیاسی جبر کرے۔ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خان صاحب آپ جلد رہا ہوں گے انشاءاللہ، اور جب تک آپ رہا نہیں ہوتے، جو ذمہ داری آپ نے بحیثیت ورکر ہم سب کو دی ہے، پوری تحریک انصاف اپنی ذمہ داری آپ کی توقعات کے مطابق نبھائے گی۔ اس کا ثبوت ہے کہ ہم سب کارکنوں نے پہلے بھی دیا ہے اور آئندہ بھی آپ کے احکامات کے مطابق کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ یہ ان کے اکاؤنٹ سے پیغام دیا گیا ہے کہ خان صاحب آپ ہمت رکھیں اور ہم آپ کے اس حکم کے پابند ہیں، لیکن یہ پتہ چلے گا 8 فروری کو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ خدا حافظ۔